وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے پروردگار نے ان 9 باتوں کا خاص طور پر حکم فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، خلوت میں اور جلوت میں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا خوف۔ اور دوسری بات، عدل و انصاف کی بات کہنا غصے میں اور رضامندی میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب کسی سے ناراضی اور اس پر غصہ ہو تو اس کی حق تلفی اور اس کے ساتھ بے انصافی کی جائے، اور جب کسی سے دوستی ہو، تعلق اچھا ہو، رضامندی ہو تو اس کی بے جا حمایت اور طرفداری کی جائے۔ ایسا نہ ہو، بلکہ ہر حال میں عدل و انصاف اور اعتدال پر چلا جائے۔ اب یہ جو دوسری خوبی بیان کی ہے، دوسرا جو حکم دیا گیا کہ ہر حال کے اندر عدل و انصاف کی بات کہنا، غصے اور رضامندی میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کسی تعلق بگڑے ہوئے ہیں، آپ کا دشمن ہے، تب تو آپ کیا کہتے ہیں اس پر غصہ بھی ہو رہے ہیں، اس کی حق تلفی بھی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ بے انصافی بھی ہو رہی ہے، اور جس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں، دوستی کا تعلق ہے، بلکہ آج کل جیسا ہوتا ہے نا کہ اپنی پارٹی کا ہے، اپنی جماعت کا ہے، تو بس چاہے وہ کتنا ہی کیا کہتے ہیں غلط کام کیوں نہ کرتا ہو، اس پر پردہ ڈال۔ اللہ معاف فرمائے، یہ چھوٹی چھوٹی جو خوبیاں ہیں، یہ چھوٹی نہیں بہت بڑی ہیں۔ آج معاشرہ ان سب سے جو ہے وہ کوسوں دور ہے۔ ہمارا اپنا مزاج اب یہی بنتا جا رہا ہے کہ بس جو اپنا ہے نا، جس سے مجھے فائدہ مل رہا ہے، ہاں یہ میرے لیے فائدہ مند ہے تو میں اس کے لیے سب کچھ کروں گا، میری زبان بھی اس کے لیے وقف ہے، زبان کے کلمات بھی اس کے لیے وقف ہیں، اور میری تعریف کے حقوق بھی اس کے لیے جو ہے محفوظ ہے، کسی اور کے لیے زبان نہیں کھلے گی، میرا اپنا بندہ ہے۔ اب یہ ہمارے ملک میں جو بدامنی ہے اور یہاں کے حالات جو آپ کے سامنے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ طرح طرح کے لوگ جو ہے وہ اپنا ایک گروہ بنا لیتے ہیں، گینگ بنا لیتے ہیں، اور اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے برے الٹے سیدھے، زیادہ تر تو الٹے ہی ہوتے ہیں۔ وہ جمع اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی پاور دکھائیں، کسی محلے کی گلی بند کرنی ہے، کسی چوک اور شاہراہ پہ احتجاج کرنا ہے، کسی کو دھمکانا ہے، کسی کو ڈرانا ہے، اپنی پاور دکھانی ہے، تو بس بندے جمع کرنا، ایک تنظیم بنانی، ایک جماعت بنانی ہے، اور کیا کہتے ہیں اپنا رعب دکھانا ہے۔ اچھا، پھر اس میں کیا ہے کہ یہ جو ان کے ساتھ جو بندے ہوں گے وہ کوئی فرشتے تھوڑی ہوں گے، ان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ہر حال میں اپنی اس جماعت میں شامل آدمی کی حمایت کرنی ہے، چاہے وہ 10-15 آدمیوں کو کیا کہتے ہیں تکلیف پہنچا کے آیا ہو اور یہ غلط ہو، لیکن ہم نے اپنے ساتھی ہی کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ حق پر ہو یا ناحق ہو۔ تو اس سے معاملہ، ماحول، ہر چیز بگڑ جاتی ہے۔ شریعت کی یہ تعلیمات نہیں ہے، شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ عدل و انصاف میں برابر، یعنی ہر حال کے اندر آدمی عدل و انصاف کرے، ہر حال کے اندر۔ اور اسی طرح فرمایا کہ میانہ روی پر قائم رہنے کا، یعنی اعتدال والی زندگی، غریبی اور ناداری، فراخ دستی اور دولت مندی کی دونوں حاجتوں۔ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، تب بھی آدمی اپنا پیسہ نہ اڑائے، فضول خرچی نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے زیادہ نہیں دیا تب بھی اس حال کے اندر بھی کیا کہتے ہیں میانہ روی اختیار کرے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ بندہ جب اپنی حقیقت کو بھول کر غرور اور سرکشی میں مبتلا نہ ہو جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ فراخ دستی اور خوشحالی آئی تو اب کیا کہتے ہیں خوب پیسے بھی اڑا رہا ہے، اور
اسی طرح غرور اور سرکشی میں مبتلا ہو گیا جی، پیسہ اللہ کا تعالیٰ کی طرف سے اس وقت نعمت ہوتا ہے، دولت اس وقت نعمت ہوتی ہے جب اس کو جائز طریقے سے کمایا جائے اور جائز طریقے سے اس کو خرچ کیا جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اگر ہم زندگی دیکھیں تو اس میں بھی یہی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ اچھا، اس میں اور بھی بہت سی باتیں روایت میں بیان کی گئیں، لیکن ابتدائی جو دو باتیں ہیں اگر اس میں ہم توجہ کریں اور اپنے ایک ماحول کو دیکھ کر انشاءاللہ بہت سے مسائل ہمارے حل ہو جائیں۔ اور بنیادی چیز تو وہی ہے، اکثر آپ کے ہاں بیان ہوتا رہتا ہے تقوی کے بارے میں، بلکہ ہم نے جب غور و فکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات، سلف صالحین کے خطبات جی دیکھے تو بہت کم ایسا ہے کہ کوئی ایسا خطبہ ہو کہ جو تقوی کے حکم سے خالی، تقوی کے حکم سے پرہیزگاری، اور پھر پرہیزگاری اور تقوی صرف مجمع کے اندر مطلوب نہیں ہے، لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں جی، بلکہ خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر بھی اللہ کا خوف، اللہ کا خوف۔ ایسا بندہ مخلص ہوتا ہے، اور مخلص کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا کہ جس کا ظاہر اور باطن ایک طرف، جس کی خلوت اور جلوت وہ دونوں ایک طرف، یہ نہ ہو کہ مجمع کے اندر آئے تو بڑا جنید بغدادی لگے، بزرگ لگے، بڑا صوفی لگے، اور جب تنہائی میں جائے تو کار دیگر میں ایک دوسرے کام شروع کر دے، گناہوں والے، معصیت والے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ دھوکہ کس کو دے رہا ہے؟ رب العالمین کو دے رہا ہے۔ جب تک ہم اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے ہمارے حال نہیں بدل سکتے، ہماری کوئی حالت نہیں بدلے گی۔ اگر یہ ہم دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں کہ جب مجمع میں آتے ہیں تو بڑے نیک بن جاتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں تو گناہ کرنے لگ جاتے ہیں، تو دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو آدمی اللہ کو دھوکہ دے، اللہ کو دھوکہ دے، تو بتائیے وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آج سے ہم یہ طے کر لیں کہ اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دیں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ ہمارے حالات بدل دے گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرمائے، رحمت اللہ۔